دوبارہ رشوت دینے کو جی چاہتا ہے۔ جانے پہچانے بازار اب پہچانے نہیں جاتے، پر ایسی خلیق دکاندار نہیں دیکھے۔ بچھے جاتے تھے، دکان میں قدم رکھتے ہی ٹھنڈی بوتل ہاتھ میں تھما دیتے۔ مجھے ایسی ظالم سیلز مین شپ سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ بوتل پی کے دکان سے خالی ہاتھ نکلنا بڑی بے غیرتی کی بات معلوم ہوتی تھی۔ چنانچہ سیلز مینوں کی پسند کی چیزیں خریدتا چلا گیا۔ اپنی ضرورت اور فرمائش کی چیزیں خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں رہے۔ یقین نہیں آیا کہ جہاں اس وقت دھکم پیل چیخم دھاڑ مچ رہی ہے اور بدبوؤں کے بگولے منڈلا رہے ہیں، یہ وہی کشادہ صاف ستھری مال بلکہ دی مال ہے۔ صاحب انگریز نے ہر شہر میں دی مال ضرور بنائی، فیشنیبل اونچی دکانوں والی مال، زرداروں کی زرگز کہیے۔ ابھی کل کسی بات معلوم ہوتی ہے، مال کے کنارے کافی دور تک ببول کی چھال بچھی ہوتی تھی تاکہ کوتوال کے لونڈے کے گھوڑے کو دلکی چلنے میں آسانی رہے۔ دائیں بائیں دو سائز ننگے پیر ساتھ ساتھ دوڑتے جاتے کہ لونڈا گر نہ جائے۔ وہ ہانپنے لگتے تو وہ ہنسی سے دوہرا ہو جاتا۔ ہماری اس سے شناسائی ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ ہم 15-20 دوستوں کو بہرائچ کے پاس اپنے گاؤں شکار پر لے گیا۔ ایک 5 افراد کے لیے ایک علیحدہ خیمہ، خیموں کے عقب میں ایک مؤدب فاصلے پر شاگرد پیشے کی جھولداری۔ ہم خیمے ہی میں شباش ہوتے۔ کیا بتاؤں جنگل میں کیسے عیش رہے۔ ایک رات مجرا بھی ہوا۔ صورت اتنی اچھی تھی کہ بخدا غلط تلفظ پر بھی پیار آنے لگا۔ پیشے ور شکاری روزانہ شکار مار کے لے آتے تھے، جسے باورچی لکڑیوں اور چھپٹیوں کی آگ پر بھونتے۔ ہمارے ذمے تو صرف ہضم کرنا اور یہ بتانا تھا کہ کل کون کس جانور کا گوشت کھانا پسند کرے گا۔ سانبر کا گوشت پہلے پہل وہیں چکھا۔ آخری شام 4 بھنے ہوئے سالم کالے ہرن دسترخوان پر سجا دیے گئے۔ ہر ہرن کے اندر ایک قاز اور قاز میں تیتر اور تیتر کے پیٹ میں مرغی کا انڈا۔ ہماری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کھاتے کیا خاک! کانپور کا وہ کوتوال حد درجہ لائق، معاملہ فہم اور انتہائی خلیق اور اسی درجے بے ایمان تھا۔ صاحب آپ راشی، زانی اور شرابی کو ہمیشہ خوش اخلاق، ملنسار اور میٹھا پائیں گے، اس واسطے کہ وہ نخوت، سخت گیری اور بد مزاجی افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لڑکے نے کچھ کر کے نہیں دیا، جگر کے سروس میں مرا۔ اس کا چھوٹا بھائی پاکستان آ گیا، لوگوں نے کہہ سن کے ماری پور کے اسکول میں ٹیچر لگوا دیا تھا۔ کوئی 3 برس ہوئے میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا میں بیٹی نہیں ہوں، قلیل تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، سعود آباد سے ماری پور جاتا ہوں، 2 جگہ بس بدلنی پڑتی ہے، آدھی تنخواہ تو بس کے کرائے میں نکل جاتی ہے۔ اپنے یہاں منشی رکھ لیجئے۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں کنواری بیٹھی تھیں، ایک کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، وہ جل کر مر گئی۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ خود اسے 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے تھے جنہیں اس نے اسکول والوں سے چھپایا، ورنہ وہ گئی گزری ملازمت بھی جاتی رہتی۔ کوتوال سارے شہر کا غنڈوں سمیت بادشاہ ہوتا تھا، مطلب یہ کہ جسے چاہے ذلیل کر دے۔ صاحب مرزا ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ 150 سال کے پوسٹ گندہ حالات پڑھنے کے بعد ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ 3 محکمے ایسے ہیں جو روز اول سے بے ایمان ہیں۔ اول پولیس، دوم PWD، سوم انکم ٹیکس۔ اب ان میں میری طرف سے اینٹی کرپشن کے محکمے کا اضافہ اور کر لیجئے، اور یہ صرف رشوت لینے والوں سے رشوت لیتا ہے۔ رشوت ہندوستان میں بھی خوب چلتی ہے، مجھے بھی تھوڑا بہت ذاتی تجربہ ہوا، مگر صاحب ہندو رشوت لینے میں بھی ایسی نمرتا، انکسار، ایسا اخلاق اور اعتدال برتتا ہے کہ واللہ دوبارہ دینے کو جی چاہتا ہے۔ اور صاحب عز و انکسار کا یہ حال کہ کیا ہندو کیا مسلمان، کیا بوڑھا کیا جوان، سب بڑی نمرتا سے ہاتھ جوڑ کر سلام پرنام کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر تقریر سے پہلے اور تقریر کے بعد، اور بڑے سے بڑا سنگیت سمراٹ بھی پکے راگ گانے سے پہلے اور گانے کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ سامعین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے بگوش و بچش میں خود ایک مشاعرے میں حضرت علی سردار جعفری کو 10-12 طویل نظمیں سنانے کے بعد ہاتھ جوڑتے ہوئے ڈائس سے اترتے دیکھا۔
خیر، ایسی واردات کے بعد تو ہاتھ جوڑنے کی وجہ ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے۔ بازار حسن پہ کیا گزری، اور صاحب مول گنج دیکھ کے تو کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ یہاں بازار حسن ہوا کرتا تھا۔ آپ بھی دل میں کہتے ہوں گے کہ عجیب آدمی ہے، ڈبل حاجی، ماتھے پر گٹا، مگر ہر قصے میں طوائف کو ضرور کانٹوں میں گھسیٹتا ہے۔ کیا کروں، ہماری نسل تو ترستی پھڑکتی ہی بوڑھی ہو گئی۔ اس زمانے میں طوائف ادب اور اعصاب پر بری طرح سوار تھی۔ کوئی جوانی اور کہانی اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ رنڈی واحد پرائی عورت تھی جسے آپ نظر بھر کے دیکھ سکتے تھے، ورنہ ہر وہ عورت جس سے نکاح جائز ہو منہ ڈھانکے رہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اب طوائفوں نے گرہستنوں کے سے شریفانہ لباس اور وضع اپنا لیے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ نیک بختوں، اسی چیز سے تو گھبرا کے دکھیا تمہارے پاس آتے تھے۔ گرہستی پاکیزگی اور یک رنگی سے اکتائے ہوئے لوگ اجنبی بدن سرائے میں رات برات بسرام کے لیے آ جاتے تھے، سو یہ آسرا بھی نہ رہا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مول گنج میں بازار حسن ہوا کرتا تھا۔ زمانے بھر کی دور دور خوش خوش کے بعد طوائفوں نے اب روٹی والی گلی میں پناہ لی ہے۔ بازار کاہے کو ہے، بس ایک گٹر ہے یہاں سے وہاں تک۔ وہ جگہ بھی دیکھی جہاں 50 برس قبل میں اور میاں تجمل حسین دیوار کی طرف منہ کر کے سیخ سے اترتے کباب کھایا کرتے تھے۔ جیسے چرخارے دار کباب طوائفوں کے محلے میں ملتے تھے، کہیں اور نہیں دیکھے سوائے لکھنؤ کے مولوی محلے کے۔ گجرے بھی غضب کے ہوتے تھے۔ اور ہاں، آپ کے لیے اسلم روڈ کا ایک باکمال کبابیہ ڈسکور کیا ہے۔ آپ کے لندن جانے سے پہلے بانگی پیش کروں گا۔ اور صاحب، کباب میں نے باہر کا اور پان ہمیشہ گھر کا کھایا۔ آپ نے کبھی طوائف کے ہاتھ کی گلوری کھائی ہے؟ مگر آپ تو کہتے ہیں کہ اپنے ختنوں پر مجرے کے بعد آپ نے رنڈی کا ناچ ہی نہیں دیکھا، اور برسوں اسی امپریشن میں رہے کہ مجرا دیکھنے سے پہلے ہر دفعہ اس مرحلے سے گزرنا ضروری ہے۔ رنڈی کے ہاتھ کا پان کبھی نہیں رچتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڈھوں، بھڑبھڑیوں اور شاعروں کو پان نہیں رچتا، مگر آپ ناچیز کے ہونٹ دیکھ رہے ہیں۔ آداب۔ میاں تجمل گھر جانے سے پہلے رگڑ رگڑ کے ہونٹ صاف کرتے اور کباب اور پیاز کے بھپکے کو دبانے کے لیے جنتان کی گولی چوستے۔ حاجی صاحب، ان کے والد چنوٹ سے تازہ ولایت تھے اور سیخ کے کباب اور پان کو یوپی کی عیاشیوں میں شمار کرتے تھے۔ کہتے تھے، برخوردار، تمہیں جو کچھ کرنا ہے میرے سامنے کرو۔ لیکن بالفرض محال ان کے سامنے یہ شغل کیا جاتا تو کلہاڑی سے سر پھاڑ دیتے، جو ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا کہ وہ ایک عرصے سے بطور ورزش روزانہ بعد نماز فجر 10 سیر لکڑی پھاڑتے تھے۔ آندھی پانی ہو تو مردانہ بیٹھک میں 10 سیر کے رنگین مقدر گھما لیتے۔ وہ چنور سے تلاش معاش کے لیے نکلے تو ان کے والد یعنی میاں تجمل کے دادا نے انہیں راہ راست سے بھٹکنے سے باز رکھنے کے لیے 1000 دانہ تسبیح، 1 جوڑی مقدر، کلہاڑی اور بیوی زادِ سفر میں ساتھ کر دی، اور کچھ غلط نہیں کیا، اس لیے کہ ان آلات سے شغل کرنے کے بعد بدی تو ایک طرف رہی، آدمی نیکی کرنے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ مگر خدا را، آپ میری باتوں سے کچھ اور نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ بار بار طوائف اور کوٹھے کا ذکر آتا ہے، مگر تمام ہو گئیں حل مشکلات کوٹھے پر والا معاملہ نہیں۔ خدا گواہ ہے، بات کبھی پان اور کباب کھانے اور کوٹھے پر جانے والوں کو رشک کی نگاہوں سے دیکھنے سے آگے نہ بڑھی۔ کبھی کبھی میاں تجمل بڑی حسرت سے کہتے کہ یار، یہ لوگ کتنے لکی ہیں، ان کے بزرگ یا تو فوت ہو چکے ہیں یا نابینا ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ زمانہ اور تھا، نئی پود پر جوانی آتی تو بزرگ نسل دیوانی ہو جاتی تھی۔ سارے شہر کے لوگ ایک دوسرے کے چال چلن پر پہرا دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ بزرگ قدم قدم پر ہماری ناقابل استعمال جوانی کی چوکیداری کرتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری لغزشوں اور غلطیوں کو پکڑنے کے لیے اپنا سارا بڑھاپا چوکنے وکٹ کیپر کی طرح حالت رکوع میں گزار دیتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو ہم جوان کاہے کو ہوئے ہیں۔ کھلی آنکھوں سے گانا سننے والے۔ میرے والد اللہ بخشے
تھیٹر اور گانے کے رسیا تھے، ایسے ویسے جب موج میں ہوتے اور بیٹھک میں ہارمونیم بجاتے تو رستہ چلتے لوگ کھڑے ہو جاتے، بجاتے میں آنکھیں بند رکھتے۔ اس زمانے میں باذوق سننے والے بھی گانا سنتے وقت آنکھیں بند ہی رکھتے تھے تاکہ توجہ صرف سر پر مرکوز رہے۔ البتہ طوائف کا گانا کھلی آنکھوں سے سننا جائز تھا۔ استاد بندو خاں کی طرح والد کے منہ سے کبھی کبھی بے اختیار گانے کا بول نکل جاتا جو کانوں کو بھلا لگتا تھا۔ ویسے باقاعدہ گاتے بھی تھے، مگر صرف اس کے سامنے جو خود بھی گاتا ہو۔ یہ اس زمانے کے شرفا کا دستور تھا۔ شاہد احمد دہلوی بھی یہی کرتے تھے۔ آپ نے والد کا بالکل آخری زمانہ دیکھا جب وہ صاحب فراش ہو چکے تھے۔ جوانی میں ہیرا بائی کے گانے کے دلدادہ تھے۔ دادر کنٹھیا تھی، یعنی دو سروں میں قیامت ڈھاتی تھی۔ بیشتر مجرئی، میرا مطلب ہے بیٹھ کر گاتی تھی۔ 100 میل کے دائرے میں کہیں اس کا گانا ہو، وہ سارا کام دھندہ چھوڑ کر پہنچ جاتے۔ اتفاقاً کسی محفل میں نہ پہنچ پائیں تو وہ خود بھی بے کیف سی رہتی۔ راجستھانی مانڈ اور بھیرو ٹھاٹ صرف انہی کے لیے گاتی تھی۔ دھیوت اور رکھب سروں کو لگاتے وقت ذرا تھم تھم کے انہیں جھلاتی تو ایک سما باندھ دیتی۔ جیسی چونچال طبیعت پائی تھی ویسی ہی گائیکی تھی۔ درباری گاتے گاتے کبھی چنچل سر لگا دیتی تو ساری محفل پھڑک اٹھتی۔ آپ کو تو بخوبی علم ہے، والد گھر کے رئیس نہیں تھے۔ عمارتی لکڑی کی چھوٹی سی دکان تھی، میری موجودہ دکان کی 1/4 سمجھیے۔ بس کام چلاؤ۔ لکڑی منڈی میں کسی کی دکان 3 دن تک بند رہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے۔ چوتھے دن بند رہنے کا مطلب تھا کہ خود اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن والد صاحب کی دکان 7 دن بھی بند رہے تو لوگ فکر مند نہیں ہوتے تھے، سمجھ جاتے کہ ہیرا بائی سے اپنے حسن سماعت کی داد لینے گئے ہیں۔ تاہم ان کے بدھے ہوئے گاہک لکڑی انہی سے خریدتے تھے، ہفتے بھر واپسی کا انتظار کرتے، بلکہ آخر تو یہ ہوا کہ 3-4 گاہکوں کو بھی چاٹ لگا دی، وہ بھی ان کی اردلی میں ہیرا بائی کا گانا سننے جانے لگے۔ جب انہیں پوری طرح چسکا لگ گیا تو سواری کا انتظام، صحرا گانے پر بیل اور ہر اچھے شعر یا مرکی پر روپیہ دینے کے فرائض بھی انہی کو تفویض کر دیے۔ ہیرا بائی روپیہ ان سے لیتی، سلام والد کو کرتی تھی۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ ان دکھیاروں کو موسیقی کی بھی کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی یا نہیں، لیکن آخر میں وہ لکڑی خریدنے کے لائق نہیں رہتے۔ ایک نے تو دیوالا نکالنے کے بعد ہارمونیم مرمت کرنے کی دکان کھول لی، دوسرا اس لائق بھی نہ رہا، قرض خواہوں سے آبرو بچا کر ممبئی چلا گیا، جہاں بغیر ٹکٹ کے روز تھیٹر دیکھتا اور مختار بیگم اور ماسٹر نثار کا گانا سنتا تھا۔ مطلب یہ کہ تھیٹر میں پردہ کھینچنے کے آنریری فرائض انجام دینے لگا۔ دن میں ترکی ٹوپی کے پھندے بیچتا تھا۔ سنا ہے اس زمانے میں داؤد سیٹھ بھی ممبئی میں پھندنے بیچا کرتا تھا، حالانکہ اس نے تو ہیرا بائی کا گانا بھی نہیں سنا تھا۔ اور یہ جو آپ ٹھمری، دادرے اور خیال میں ناچیز کا درک اور شغف دیکھ رہے ہیں، یہ باواہی کا فیضان ہے۔ اقبال بانو، سریا ملتانکر اور فریدہ خانم اب میری صورت پہچاننے لگی ہیں، مگر میاں تجمل کہتے ہیں کہ صورت سے نہیں، تمہارے سفید بالوں سے پہچانتی ہیں۔ ارے صاحب، گزشتہ سال جو ڈانس ٹروپ آیا تھا اس کے شو میں خدا جھوٹ نہ بلوائے 1000 آدمی تو ہوں گے۔ میاں تجمل کا ٹکٹ بھی مجھی کو خریدنا پڑا۔ تیسرا حج کرنے کے بعد انہوں نے اپنے پیسے سے ناچ گانا اور سنیما دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ کہنے لگے اس جمع غفیر و پر تقصیر میں ایک آدمی بھی تم جیسا نہیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا، آداب۔ بولے میرا مطلب ہے تمہاری طرح جھڑوس نہیں، ایک آدمی نہیں جس کے تمام بال اور بھویں تک تمہاری طرح سفید ہوں۔ بھائی میرے، یا تو انہیں کالے کر لو یا ڈانس مجرے سے توبہ کر لو۔ میں نے کہا بھائی تجمل، روسیاہی کے لیے تمہارے ساتھ اس کوچہ ملامت کا طواف میرے لیے کافی ہے۔ میں بیک وقت اپنا منہ اور بال کالے نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی نماز اور مجرا قضا نہیں کیا۔ ویسے آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ والد نیک تینت، پابند صوم و صلات اور پاک باز آدمی تھے۔ الحمدللہ ہم سب بھائی بہن 5 وقتہ نمازی ہیں، یہ بھی انہی کا فیضان ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی نماز
اور مجرا قضا نہیں کیا۔ 1922-23 کا ذکر جب ایک پارسی تھیٹریکل کمپنی پہل کانپور آئی تو 1 مہینے تک ایک ہی کھیل روزانہ بلا ناغہ اس طرح دیکھا گویا پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ چند ہی روز میں تھیٹر والوں سے ایسے گھل مل گئے کہ ڈائلاگ میں 3-4 جگہ حسب منشا تبدیلی کرائی۔ ایک موقع پر داغ کے بجائے استاد ذوق کی غزل راگ یمن کلیان میں گوائی۔ ببو کو سمجھایا کہ تم ڈائلاگ کے دوران بیک وقت آنکھیں بھی مٹکاتی ہو اور کمر اور کولہے بھی۔ موقع کی مناسبت سے تینوں میں سے صرف ایک مہلک ہتھیار کا انتخاب کر لیا کرو۔ 2 مرتبہ ہیرو کو اسٹیج پر پہننے کے لیے اپنا صاف پاجامہ دیا۔ مینیجر کو آگاہ کیا کہ تم نے جس شخص کو لیلا کا باپ بنایا ہے اس کی عمر مجنوں سے بھی کم ہے۔ مصنوعی داڑھی کی آڑ میں وہ لیلا کو جس نظر سے دیکھتا ہے اسے پدرانہ شفقت ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ ایک دن پیٹی ماسٹر درد گردہ سے نڈھال ہو گیا تو ہمارے بابا ہارمونیم بجانے بیٹھ گئے۔ عطر حنا میں بسا ریشمی رومال سر پر ڈال لیا اور فرض کر لیا کہ کوئی نہیں پہچانے گا۔ سرخی مائع سفید رنگ، سفید چمکدار دانت، پتلے ہونٹ، کم ہنستے تھے مگر جب ہنستے تو رخساروں پر بے سرخی اور آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے۔ ہر لباس ان پر پھپتا تھا۔ چنانچہ شیریں بات تو فرحات سے کرتی لیکن نظریں ہمارے بابا ہی پر جمائے رکھتی تھی۔ تھیٹر سے ان کا یہ شغف والدہ کو شاک گزرتا تھا۔ ہم بہن بھائی سیانے ہو گئے تو ایک دن والدہ نے ان سے کہا کہ اب تو یہ شوق چھوڑ دیجیے، اولاد جوان ہو گئی ہے۔ کہنے لگے بیگم تم بھی کمال کرتی ہو، جوان وہ ہوئے ہیں اور نیک چلنے کی تلقین مجھے کر رہی ہو۔ انہیں یہ شوق جنون کی حد تک تھا۔ آغا حشر کاشمیری کو شیکسپیئر سے بڑا ڈرامہ نگار سمجھتے تھے۔ اس موازنے میں دانستہ ڈنڈی مارنے یا تعصب کو ذرا دخل نہ تھا۔ انہوں نے سرے سے شیکسپیئر پڑھا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ اپنے دوست پنڈت سورج نارائن شاستری سے اس بات پر لڑ مرے کہ داغ دہلوی کالی داس سے بڑا شاعر ہے۔ دوران موازنہ دلیل میں زور پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کالی داس کو ایک ناقابل بیان گالی بھی دی جس کا پنڈت جی پر خاطر خواہ اثر ہوا اور پنڈت جی نے نواب سائل دہلوی جانشین داغ تک کو کالی داس سے بڑا تسلیم کرنے کے لیے از خود آمادگی ظاہر کی۔ جس دن آغا حشر کاشمیری کے انتقال کی خبر آئی تو والد کی جیبی گھڑی میں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ دکان پر خریداروں کا ہجوم تھا مگر اسی وقت دکان میں تالا ڈال کے گھر آ گئے۔ دن بھر منہ اودھائے پڑے رہے۔ پنڈت جی پرسہ دینے آئے تو چادر سے منہ نکال کے بار بار پوچھتے پنڈت جی مختار بیگم کا کیا بنے گا، پہاڑ سی جوانی کیسے کٹے گی۔ آخر کے تئیں پنڈت جی نے جواب دیا خان صاحب وہ والد کو نہ جانے کیوں ہمیشہ خان صاحب ہی کہتے تھے۔ ہر پہاڑ کو کوئی نہ کوئی تیشہ بردار فرہاد مل جاتا ہے۔ کلا کا سہاگ کبھی اجڑتا ہے، اس کی مانگ تو سدا سندور اور ستاروں سے بھری رہے گی۔ والد جیسے ہی صبح گھر میں غمزدہ اور دل گرفتہ داخل ہوئے برآمدے کی چکیں ڈال دیں اور والدہ سے کہا بیگم ہم لٹ گئے، آج گھر میں چولہا نہیں چلے گا۔ سر شام ہی قلاقند کھا کے سو گئے۔ پنڈت جی موسیقی سے قطعاً نابلد تھے لیکن بلا کے ادا شناس اور اتنے ہی غم گسار۔ دوسرے دن صبح تڑکے والد صاحب سے بھی زیادہ دل گرفتہ اور غمزدہ صورت بنائے آہے بھرتے آئے۔ شب بھی بڑھا ہوا تھا۔ گھر سے حلوہ پوری اور کاشی پھل کی ترکاری بنوا کر لائے تھے۔ والد کو ناشتہ کروایا۔ ہمیں تو اندیشہ ہو چلا تھا کہ والد کے ڈر کے مارے پنڈت جی کہیں بھدرا نہ کروا لیں۔ آسمان سے اترا، کوٹھے پہ اٹکا۔ معاف کیجیے یہ قصہ شاید میں پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ ہر بار تفصیلات میں کچھ فرق آ جائے تو حافظے کا قصور ہے، غلط بیانی مقصود نہیں۔ بابا سے کبھی ہم ناٹک دیکھنے کی فرمائش کرتے تو وہ مینیجر کو رقعہ لکھ دیتے کہ بچوں کو بھیج رہا ہوں، اگلی سیٹوں پر جگہ دیجیے۔ بات کو تو میں خود ہی رقعہ لکھ کے بابا کے دستخط بنا دیتا تھا۔ یہ بات ان کے علم میں تھی، اس لیے کہ ایک دن جھنجھلا کر کہنے لگے جعلی دستخط بناتے ہو تو بناؤ، کم از کم املا کی غلطیوں سے تو مجھے رسوا نہ کرو۔ صحیح لفظ براہ کرم ہے، برائے کرم نہیں۔
ہمیشہ میٹنی شو میں بھیجتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میٹنی شو میں کھیل کا مخرب اخلاق اثر ٹکٹ کی قیمت کی طرح آدھا رہ جاتا ہے۔ سب مجھے بچہ سمجھتے تھے مگر اندر قیامت کی کھدبد مچی تھی۔ منی بائی جب اسٹیج پر گاتی تو ایک سما بچ جاتا تھا۔ یہ وہ داغ والی منی بائی حجاب نہیں جس پر انہوں نے پوری مثنوی لکھ ڈالی۔ غضب کی آواز، بلا کی خوبصورت، پلک جھپکنے، سانس پہ لینے کو جی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے بھی خلل واقع ہوتا تھا۔ کیا شعر ہے وہ اچھا سا، وہ مخاطب بھی ہیں قریب بھی ہیں، آپ کو تو یاد ہوگا۔ ان کو دیکھوں کہ ان سے بات کروں۔ شکریہ صاحب، حافظہ بالکل چوپٹ ہو گیا ہے۔ محفل میں اول تو شعر یاد نہیں آتا اور آ بھی جائے تو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بالکل بے محل تھا، جیسا کہ اس وقت ہوا۔ دونی خفت ہوتی ہے۔ اس وقت دراصل نظارے کو یہ جنبش مژگاں بھی بار ہے والا شعر پڑھنا چاہتا تھا۔ خیر پھر کبھی۔ اس دن آپ نے بڑے تجربے کی بات کہی کہ بچپن کے بعد صرف ایک مصرے پر قناعت کرنی چاہیے۔ تو صاحب، جس وقت منی بائی استاد داغ کی غزل گاتی تو نہ اسے ہوش رہتا نہ سننے والوں کو۔ ایک جوش تھا کہ محو تماشائے جوش تھا۔ مانا کہ داغ بحیثیت عاشق نرا رند شاہد باز ہے اور اس کا معشوق زن بازاری، لیکن پیرائے اظہار بازاری نہیں۔ زبان جمنا میں دھلی قلعہ معلیٰ کی ہے۔ محاورہ اور روزمرہ داغ کا اوڑھنا بچھونا ہے، مگر غضب یہ کیا کہ بچھانے کی چیز کو اوڑھ کر بستر سلائے عام پر دراز ہو گئے۔ حضرت داغ جہاں لیٹ گئے۔ بقول آپ کے مرزا عبدالودود بیگ کے، کلام داغ آسمان فصاحت سے اترا کوٹھے پہ اٹکا، وہاں سے پھسلا تو کولہے پہ آ کے مٹکا۔ لیکن یہ فراق گورکھپوری کی سراسر زیادتی ہے کہ اس شخص نے حرم زدگی کو جینیس کا مقام عطا کر دیا۔ آپ نے تو خیر وہ زمانہ نہیں دیکھا، مگر آج بھی کسی بھی محفل موسیقی میں داغ کی غزل پٹ نہیں سکتی۔ دیکھنے والوں نے داغ کی مقبولیت کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب مولانا عبدالسلام نیازی جیسے عالمی بے بدل کو شاعری کا شوق چرایا تو داغ کے شاگرد ہو گئے۔ عقیدت کا یہ عالم کہ کوئی استاد کا شعر پڑھتا تو سبحان اللہ کہہ کر وہیں سجدے میں چلے جاتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زہر عشق میں منی بائی نے داغ کی 5 غزلیں گائیں، پانچوں لاجواب اور پانچوں کی پانچوں بے محل۔ صاحب سن 47 کے بعد رنڈیاں تو ایسی ہی گئیں جیسے کسی نے لوکا لگا دیا ہو۔ اب ویسی شائستہ طوائفیں کہاں، مگر یہ بھی صحیح ہے کہ اب ویسے قدردان بھی نہیں رہے۔ نہ وہ غزنوی میں مذاق الخ۔ ارے صاحب، آپ سے اس کمبخت الخ کا مطلب پوچھا تھا، آج تک بتا کے نہ دیا۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو فارسی بالکل نہیں آتی، تو یہ واقعی میں سچ ہے یا محض رسمی کسر نفسی؟